الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قالوا يا رسول الله إنا هنا أقواما حديث أحدهم بشرك يأتوننا بلحمان لا ندري أيذكرون اسم الله عليها أم لا قال اذكروا أنتم اسم الله وكلوا رواہ البخاری۔ آج کے ہمارے درس میں دو حدیثیں ہیں، ایک بخاری شریف کی ہے جو ابھی ہم نے پڑھی ہے، اس کے بعد مسلم شریف کی ایک حدیث ہے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ لوگوں نے کہا، کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مسئلہ پوچھنے لگے کہ یہاں کچھ ایسے لوگ بھی بستے ہیں کہ جن کا شرک کا زمانہ ابھی ابھی گزرا ہے، یعنی ابھی ابھی وہ شرک سے توبہ طائب ہوئے ہیں، نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، اور ہمارے پاس وہ گوشت لے کر آتے ہیں۔ ظاہر ہے ان کا گوشت ہمارے پاس لے کر آنا یہ تردد میں ہمیں ڈال رہا ہے۔ لا ندری ایذکرون اسم اللہ علیہا، انہوں نے اللہ کا نام لیا تھا ذبح کرتے وقت، یا یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کا نام نہیں لیا ہیں تو اب مسلمان، لیکن پہلے نئے نئے تازہ تو بتائے ہوئے ہیں، مشرک تھے پہلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قسم کا شک نہ کرو، جب وہ مسلمان ہو گئے ہیں تو اب مسلمان جب گوشت تمہارے پاس نہ آئے تو مسلمان کا ذبیحہ حلال ہے، لیکن اس میں ایک بات یاد رکھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ مسلمان ہو اگر وہ بھول جائے بسم اللہ پڑھنا، بسم اللہ اللہ اکبر، اور مرغی ہے جو بھی جانور ہے ذبح ہو جائے تو وہ حلال ہے۔ اگر جان بوجھ کر وہ چھوڑتا ہے تو پھر اس کا ذبیحہ اگرچہ وہ مسلمان ہے وہ حلال نہیں ہے، وہ حرام ہو جائے گا۔ لیکن آپ حضرات نے اس بات پر توجہ رکھنی ہے کہ مرزائی اور رافضی لوگوں سے گوشت نہیں خریدنا۔ اگر ان سے آپ نے گوشت خرید لیا تو یہ بسم اللہ پڑھ بھی رہے تب بھی ان کا گوشت حلال ہے، یہ بھی آپ یاد رکھیں، کیونکہ غیر مسلم کا ذبیحہ وہ حلال نہیں ہے، سوائے دو فرقوں کے جو اہل کتاب کہلاتے ہیں، ایک یہودی اور دوسرے نصرانی، ان کا قرآن میں ذکر ہے، اللہ نے استثناء کر۔ باقی دنیا جہان کا غیر مسلم اس کا یہی حکم ہے، اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہے۔ ذبیحہ کہتے ہیں ذبح کیا ہوا جانور، اس کو ذبیحہ کہتے ہیں۔ عربی الفاظ ہوتے ہیں وہ ہم بے تکلف بول دیتے ہیں، پھر ذہن میں آتا ہے کہ شاید اس کا معنی حضرات کو سمجھ آیا ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تم اس بارے میں شک نہ کرو، اب یہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ قال اذکروا انتم اسم اللہ وکلوا، تم بسم اللہ پڑھ کے ان کا ذبح شدہ گوشت کھا لیا کرو، بسم اللہ پڑھ لو کھا لو۔ اس سے کیا مسئلہ بتا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خام خواہ شک نہیں کرنا چاہیے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تقوی کا ایک جو ہے بہت بڑا دماغ کے اوپر اثر پڑ جاتا ہے اور آدمی سوچتا ہے کہ میں تقوی اختیار کر رہا ہوں، حالانکہ وہ وہم اور شک میں مبتلا ہو چکا ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خام خواہ شک کرنے سے منع فرمایا کہ جو مسلمان تمہیں گوشت دے دے تو اس کو کھا لو، کیونکہ مسلمان کی شان یہ ہے کہ کوئی ہوگا آج کل کے دور میں
کہ جو جان بوجھ کر ذبح کرتے وقت یہ نام نہیں لے گا اللہ کا. باقی تو مسلمان جو ہے جب بھی جانور ذبح کرتا ہے تو وہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کرتا ہے. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے جو ابھی ہم نے پڑھی ہے. دوسری حدیث مسلم شریف کی ہے. وعن ابی طفیل رضی اللہ تعالی عنہ قال سئل علی هل خصكم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشیء. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کیونکہ بڑے صاحب علم تھے اور لوگوں کو ایک وہم پڑ گیا تھا کہ بعض چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کو بتائی ہیں اور باقی امت کو آپ نے وہ چیزیں نہیں بتائیں. بعض احکام ایسے ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کو بتائے ہیں اور آپ نے عام لوگوں میں ان کو بیان نہیں کیا. یہ ایک وہم لوگوں کو پیدا ہوا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے پوچھ لیا حل خصکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشیء. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاص چیز کا علم تمہیں دیا ہے جو عام لوگوں کو بیان نہ کیا ہو. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا ما خصنا بشیء لم یقم به الناس. کوئی ایسی خاص چیز ہمیں آپ نے نہیں بتائی کہ جو عام لوگوں کو آپ نے نہ بتائی ہو. الا ما فی قراب سیف هذا. ہاں یہ ایک تھیلا ہے چمڑے کا, اس میں تلوار جو ہے رکھی جاتی ہے, اس کو آپ نیام کہہ لیں. تو کہا اس کے اندر جو کچھ موجود ہے, لیکن وہ نیام سے ذرا کھلا تھا. تو فرمایا اس میں جو کچھ ہے یہ ایک مجموعہ میرے پاس ہے, اس مجموعے میں جو احکام ہیں وہ خاص ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے. یہ احکام میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لکھ کر اس میں محفوظ کیے ہوئے ہیں. لیکن جب آپ نے وہ بیان کیے تو لوگوں نے غور کیا. غور کرنے کے بعد معلوم ہوا یہ تو وہی احکام ہیں جو قرآن اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بتا دیا. یہ تو وہی احکام ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے تھے ہمارے پاس کوئی خاص علم نہیں ہے, جو علم ہے قرآن و حدیث کا وہی علم جو عام لوگوں کو بیان کیا وہی ہمیں بھی بیان کیا. میں نے چند احکام لکھ لیے تھے لیکن سن لو مجھ سے کیا وہ خاص ہیں. یہ تو جب سنے تو پہلے تو سوچنے لگے لوگ خاص خاص احکام ہوں گے, لیکن جب غور کیا معلوم ہوا کہ یہ قرآن پاک میں بھی موجود ہے اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی موجود ہے. وہ چند احکام ہیں, سن لیں. نمبر 1 فرمایا فاخرج صحیفۃ فیہا, جو اس تھیلے میں لکھے ہوئے کاغذ تھے ان کو نکالا. لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ. پہلا حکم یہ ہے خدا کی لعنت ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی لعنت ہو. یہ احکام ہم کیوں بیان کرتے ہیں؟ یہ اس لیے کہ تاکہ جن پر اللہ اور اللہ کے رسول کی ناراضگی ہے ان سے آدمی بچ جائے. یہ اس لیے بیان کیا جاتا ہے. کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ ایسا طرز تو شاید کسی جگہ میں خال جگہ میں ملے, ورنہ تو ایسی چیزیں بیان کی جاتی ہیں کہ مجمع خوش ہو جائے, سبحان اللہ الحمدللہ واہ واہ ہو جائے, سننے والے واہ واہ کریں, لیکن حلال و حرام کی تمیز پیدا نہیں ہوتی اس سے. تو کیا ارشاد فرمایا من ذب لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ. خدا کی لعنت ہے اس شخص پر جو غیر اللہ کے نام پر جانور کو ذبح کرے. خدا کی لعنت ہے. دیکھنے آپ چھتیں بھری ہوئی ہوتی ہیں, اوپر جانور چڑھائے ہوئے ہوتے ہیں, کبھی اس دربار پہ کبھی اس دربار پہ, کبھی لال اور کبھی پیلا اور کبھی نیلا, ہے جی پیر بھی رنگ برنگے, ہے جی ان کے لیے جانور ذبح کر رہے ہیں. اللہ اکبر. لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ. خدا کی لعنت ہو ان لوگوں پر کہ جو غیر اللہ کے نام پر جانور کو ذبح کرتے ہیں. جانور کو کس نے پیدا کیا؟ یہ اللہ نے, اور دوسرے کے نام پر ذبح کر دیا گیا. اللہ اکبر.
آپ حضرات یہ سوچ رہے ہیں کہ آج مولوی صاحب نے رمضان میں یہ مضمون شروع کر دیا. رات جو منزل حافظ صاحب کے حصے میں آئی تھی اس میں ایک آیت آئی تھی وَكَيْفَ أَخَافُ، میں کیسے ڈروں. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے وَكَيْفَ أَخَافُ، میں کیسے ڈروں ان سے، ان بتوں سے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو، اور تم وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ، اور تم خود اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے سے نہیں ڈرتے، تو میں تمہارے بتوں سے کیسے ڈروں؟ تمہیں ڈر نہیں لگتا تو میں کیوں ڈروں؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے برملا اعلان کر دیا. اسی وقت میرے ذہن میں بات آئی کہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ جملہ دنیا و ما فیہا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے کہ تم شرک کرنے سے نہیں ڈرتے، میں تمہارے بتوں سے کیسے ڈر جاؤں؟ تمہارے بت میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. یہ عقیدہ ہے اور یہی بنیاد ہے توحید کی. جو ابراہیم علیہ السلام کا یہ جملہ ہے قرآن کریم میں اللہ نے ذکر کیا ہے. تو لوگ کیوں جاتے ہیں درباروں پہ، لوگ کیوں ذبح کرتے ہیں جانور؟ اگر ہم نے اس سال اس پیر کے دربار پہ حاضری نہ دی اور جانور یہ اس کے لیے نذرانے میں ہم نے ذبح نہ کیا، یہ ہماری بھینسیں مار دے گا، یہ ان کا دودھ خشک کر دے گا، ہمارا کوئی بندہ بیمار ہو جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. توہمات ہیں، نماز کی فکر نہیں ہے، روزے کی فکر نہیں ہے، اور مردہ پیر کو یہ خوش کرنے کی فکر پڑی ہوئی ہے. تو فرمایا بتوں کے نام پر کوئی ذبح کرے تب بھی لعنت، پیر کے نام پر ذبح کرے تب بھی لعنت، اور اگر بادشاہ کے نام پر ذبح کرے تب بھی لعنت، کسی وزیر کی قربت حاصل کرنے کے لیے ذبح کرے تب بھی لعنت. غیر اللہ کے نام پر جو بھی ذبح کرتا ہے تو وہ جانور صرف حرام نہیں ہوتا، حرام ہونے کے ساتھ ساتھ خدا کی طرف سے لعنت بھی پڑتی ہے. پہلا حکم آپ نے سمجھ لیا. نمبر 2، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ سَرَقَ مَنَارَ الْأَرْضِ وَفِي رِوَایَةٍ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ. یہ بھی بڑا مشکل مسئلہ ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خدا کی لعنت ہو اس شخص پر جو زمین کی علامت کو بدل دے. اس کا کیا مطلب ہوگا زمین کی علامت کو بدل دے؟ مثلا ایک آدمی ہے، اس کا نام زید ہے، اس کی زمین ہے 1 ایکڑ ہے، اس نے علامت لگائی ہوئی ہے، نشان لگایا ہوا ہے، اور اس کی حدود اربع متعین کی ہوئی ہے اور بالکل اس کا حق بنتا ہے، صحیح ہے. دوسرا آدمی ہے، اس نے کیا کیا، وہی علامتیں سکیڑ دی اور اپنی زمین کو وسیع کر لیا. تو کہا جو بھی زمین کی صحیح علامت کو بگاڑے گا اور دوسرے کا حق دبائے خدا کی اس پر بھی لعنت ہے. اب حضرات نے دوسرا مسئلہ بھی سمجھ لیا کہ حقوق العباد میں کمی پیشی کرنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، بالکل نہیں. کتنے مسئلے آ گئے جی اس صحیفے میں؟ 2، غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا اور اسی طرح زمین کی علامت کو بدلنا، ان دونوں پر خدا کی لعنت. تیسرا مسئلہ ہے وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ، خدا کی لعنت ہو. جو تیسرا مسئلہ اس میں بھی لعنت باری تعالیٰ کا ذکر ہے. خدا کی لعنت ہو، پھٹکار ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص پر جو اپنے والد کو گالی دے، اپنے والد کو گالی دے. ایسا کمینہ شخص بھی کوئی ہوگا؟ بعض ایسے لوگ ملے، میرا والد شرابی ہے، میرا والد بڑا گندا ہے، یہ ہے اور وہ ہے. میں نے ان کو کہا مشرک بھی ہو، کافر بھی ہو والد، تب بھی اس کی بے ادبی جائز نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو والد نے کیا کہا تھا؟ لَأَرْجُمَنَّكَ، میں تجھے پتھر ماروں گا اگر تو نے مجھے دوبارہ توحید کی دعوت دی. دوسرا قول کیا؟ میں ایسا فحش کلام تجھے سناؤں گا کہ یاد رکھے گا تو. اب والد تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا آپ غصے نہ ہو، میں گھر چھوڑ کے چلا جاتا ہوں، اگر میرا وجود برداشت نہیں ہے
لیکن میں آپ کے لیے مسلسل استغفار کرتا ہوں. تو باپ نے کتنی سختی کی اور بیٹے نے کتنا نرم جواب دیا ہے جی. تو کہتے ہیں ہمارا باپ یہ ہے اور وہ ہے کچھ ہو ہے جی. یہ والد کو گالی دینا، والد کو گالی دینے کے دو معنی محدثین نے لکھے ہیں. نمبر ایک، صراحتاً گالی دے اپنے والد کو ہے جی، کوئی نہ کوئی زبان سے برا کلمہ نکال دے. دوسرا یہ ہے کہ گالی تو اپنے والد کو نہ دے، دوسرے کے والد کو گالی دے، وہ دوسرا سن کر پھر اس کے والد کو گالی دے، سبب بن جائے اپنے والد کی گالی کا. تو کہا دونوں صورتوں میں یہ وعید ہے. کسی کے باپ کو گالی نہ دو تاکہ وہ تمہارے باپ کو برا بنا نہ کہے. تو دونوں صورتیں محدثین نے کہا ممنوع ہیں، حرام ہیں. 3 مسئلے آ گئے. اور چوتھا مسئلہ اور وہی آخری ہے اور اس میں بھی لعنت کا ذکر ہے. لعن اللہ من آوى محدثا. بڑا مشکل آ گیا مسئلہ. وہ یہ خدا کی لعنت اور پھٹکار ہو اس شخص پر کہ جو کسی بدعتی کو اپنے ہاں ٹھکانہ دے. بدعتی آدمی ہو اس کو اپنی بیٹھک میں لے آئے، آپ رات رہیں، آپ میرے مہمان ہیں، اعزاز اور اکرام، کھانے یہ وہ. پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دین بدعت سے پاک ہے. بدعتی کو جو ٹھکانہ دے اپنے ہاں، اس کا اعزاز اور اکرام کرے، خدا کی اس پر لعنت ہو. وہ اس ٹھکانہ دینے والے پر لعنت ہے تو خود بدعتی پر کتنی لعنت ہو. تو اس حدیث پاک میں 4 لعنتوں کا ذکر ہے. اب اسی سے ذرا نتیجہ اخذ کر لیں. جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کرے اس پر لعنت ہے، جو اللہ کے نام پر ذبح کرے اس پر خدا کی رحمت ہے. جو کسی کا حق نہ دبائے، پورا حق دے، یہ زمین کی علامت کو نہ بدلے، خدا کی اس پر رحمت ہے. اپنے والد کو اچھے القاب سے پکارے، گالی نہ دے اور ادب کے ساتھ اس کو پکارے، خدا کی اس پر رحمت ہے. اور نمبر 4 کہ کسی بدعتی کو ٹھکانہ دینے کی بجائے کسی توحید والے کو اپنے ہاں ٹھہرائے، اس کا اعزاز کرے، اس کی مہمانی کرے، اس کی عزت کرے. توحید والے کی یہ جو شرک سے پاک ہے، بدعت سے پاک ہے، تو اللہ کی اس پر رحمت نازل ہوگی. تو یہ وہ کام تھے یہ کہ جو لعنت کے سبب بھی تھے اور ان کا عکس کر دیا جائے تو وہ رحمت کا سبب بن جاتے ہیں. اللہ جل جلالہ ہمیں دین صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے.